زندگی کا ہر رمضان اہل ایمان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک نیا موقع ہے اپنا رخ اللہ کی طرف کرنے کا، اپنے اللہ کو راضی کرنے کا، اپنی زندگیوں میں مستقل تبدیلی پیدا کرنے کا، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یہ اس امت کے نیک لوگوں کا طریق تھا، ان کے دلوں میں ہر وقت موت کی یاد تازہ رہتی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دی ڈائیلاگ ود امتیاز کی رمضان سیریز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ انشاءاللہ اس سیریز کا آغاز ہم آج سے کر رہے ہیں اور یہ پورے رمضان میں جاری رہے گی۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کتاب و سنت کا وہ نفع بخش علم آپ تک پہنچانا، تاکہ ہم سب کا یہ رمضان ہماری زندگیوں کا بہترین رمضان بن سکے۔ انشاءاللہ اپنی سیریز کا آغاز اس دعا سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری اس تمام کاوش کو ثمر آور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کتاب و سنت اس بات پہ شاہد ہیں کہ رمضان کا مہینہ بہت خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ پاک نے اپنے قرآن کو نازل فرمایا، شہر رمضان انزل فیہ القرآن۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں بتایا کہ اس مہینے کی ایک رات اس کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینے سے بہتر بنا دیا۔ اسی طرح احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ خاص مہینہ ہے جس میں اللہ پاک جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیتے ہیں اور جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیتے ہیں، اور شیاطین کو قید کر کے اہل ایمان کے لیے نیک کام کرنے کا اور برائی سے بچنے کا ایک خاص ماحول پیدا فرماتے ہیں۔ اسی طرح اسلامی تاریخ کے حوالے سے رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اسلام کو بہت بڑی بڑی فتوحات ملی۔ مثال کے طور پہ غزوہ بدر، جس کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے، جس نے کفر اور اسلام کا فیصلہ کر دیا، جس میں اسلام کو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کن برتری عطا فرما دی، وہ اس مہینے میں ہوئی۔ اسی طرح فتح مکہ، مکہ کی فتح وہ بھی اسی رمضان کے مہینے میں ہوئی۔ اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ اس مہینے کی جو خاص عبادت ہے کہ دن کو روزہ رکھنا۔ دیکھیں رمضان کے روزے کی تو کتنی فضیلت ہے، اس پہ انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ رمضان کے علاوہ ایک نفلی روزہ رکھنا اگر انسان کو 500 سال کی مسافت کے برابر جہنم سے دور کر دیتا ہے، تو رمضان کے ایک روزے کا کتنا اجر ہوگا۔ تو کتاب و سنت اس بات پہ گواہ ہیں کہ یہ مہینہ بہت خاص ہے۔ اس امت کے صلحاء کا یہ طریق ملتا ہے کہ وہ اس مہینے کے آنے سے 6 ماہ قبل یہ دعا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہم بلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اور اس ذیل میں ایک روایت بھی ملتی ہے، گویا سند کے اعتبار سے وہ روایت ضعیف ہے، کہ اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں ہمیں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اس روایت کو علماء نے سند کے اعتبار سے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے اس کو قبول کیا گیا ہے۔ اسے دعا کرنا کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، یہ اس امت کے نیک لوگوں کا طریق تھا۔ اور آپ ذرا ان کی اس دعا پہ غور کریں، ان کا اللہ پاک سے دعا کرنا کہ یا اللہ ہمیں تو رمضان تک پہنچا دے، یہ اس بات کی گواہی ہے کہ ان کے دلوں میں ہر وقت موت کی یاد تازہ رہتی تھی، کیونکہ رمضان تو آئے گا، لیکن یا اللہ تو مجھے اس رمضان تک زندہ رکھنا تاکہ میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں جو اس رمضان کو پائیں اور اس میں اعمال کر کے اللہ پاک کو راضی کر لیں۔ اور اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں ان کا یہ دعا کرنا اس بات کی گواہی ہے کہ وہ کتنے شوق اور محبت سے رمضان کا انتظار کیا کرتے تھے، وہ کتنے شوق اور محبت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے مواقعوں کا انتظار کیا کرتے تھے۔ گویا ان کے لیے رمضان کا مہینہ اللہ کا ایک معزز مہمان تھا جس کا انتظار وہ شوق اور محبت سے کیا کرتے تھے۔ زندگی کا ہر رمضان اہل ایمان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک نیا موقع ہے اپنا رخ اللہ کی طرف کرنے کا، اپنے اللہ کو راضی کرنے کا، اپنی زندگیوں میں مستقل تبدیلی پیدا کرنے کا۔ اور اس سب کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اس ذیل میں سب سے اہم، ضروری اور پہلی چیز ہے رمضان کے لیے ایک پراپر پلان، ایک پراپر منصوبہ۔ اپنے رمضان کی پلاننگ کیسے کریں، انشاءاللہ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے اپنی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔